السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ یاجوج ماجوج کا نام سنتے ہی انسان کے تصور میں، خاص طور پر ایک مسلمان کے تصور میں فوراً قیامت اور اس کا منظر آ جاتا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ لیکن یاجوج ماجوج آخر ہیں کیا؟ کیا یہ کوئی آدم خور ہیں یا کوئی بلائیں، جن کا نام سنتے ہی ذہن میں کوئی بہت بھیانک دیو کی تصویر آ جاتی ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا جائزہ ہم تاریخ سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی سے لیں گے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب کے ذہنوں میں اپنی جگہ مختلف شکوک نے جنم لیا۔ ایک مرتبہ کچھ عرب مل کر ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں جس سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے اس دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ یہاں ہمارا موضوع گفتگو سوال نمبر 1 ہوگا۔ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا جواب یوں عطا فرمایا۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ وہ شخص ذوالقرنین تھے جن کے بارے میں یہودی عالم نے دریافت کرنے کو کہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں یونانی سائرس دی گریٹ اور ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں 2 سینگ والا۔ ان 2 سینگ والوں سے مراد ذوالقرنین کے زیر اطاعت 2 سلطنتیں میدیا اور پارسا ہیں۔ ذوالقرنین نے پہلے افغانستان، ایران اور بلوچستان کو فتح کیا، پھر آپ نے آرمینیا، آسیریا اور ترکی کو فتح کی، اور پھر آپ نے عراق کا علاقہ فتح کیا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں 586 قبل مسیح کی بابل کی تاریخ کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ بابل اس وقت کی مضبوط ترین ریاست تھی۔ جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں موجود تمام یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے آیا، 639 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو فتح کر لیا اور سب کو آزاد کر دیا۔ آپ بہت نرم دل انسان تھے، آپ کے ہلاک سے متاثر ہو کر لوگ ویسے ہی آپ کے اسیر ہو جاتے تھے۔ آپ نے بابل فتح کرتے ہی اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے پہلا قانونی آئین بنا، اور آج بھی اس کی نقول UN اسمبلی، برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت ہے جن کو یہودی اپنا مسیحا قرار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ علماء کرام کے مطابق یہاں ذوالقرنین ایک سفر پر نکلے اور ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں آگے بڑھنا ممکن ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے، اور اس وقت ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب میں آرمینیا کا علاقہ تھا۔ آج کے موجودہ آرمینیا میں جھیل ساوان موجود ہے جس کے جانب ذوالقرنین بڑھے۔ یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اس جھیل کی خصوصیت اس کی کالی رنگت یا کیچڑ نما بتائی گئی ہے۔ اس سفر کے دوسرے حصے کی وضاحت قرآن پاک میں کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ جگہ آج کا موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جہاں اونٹ سے مراد درخت وغیرہ ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا زیادہ علاقے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صحرائی علاقہ ہے۔ آذربائیجان کے موجودہ شمال میں داغستان کا علاقہ موجود ہے۔ اسی جگہ ایک شہر بھی موجود ہے جس کا نام دربند ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے۔ دربند سے مراد کسی راستے یا دروازے کا بند کرنا ہے۔ اس علاقے کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے اور مشرق میں بحیرہ ہجر واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور بند کیا تھا۔ اس سے آگے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ یہ وہی قوم ہے جس کو ذوالقرنین نے دربند کے علاقے میں پایا اور ان کا راستہ بند کیا، یعنی کہ یاجوج ماجوج۔ اس کی مزید نشانی یہ ہے کہ یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھی، کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع تھی۔ آج بھی وہ قلعہ موجود ہے جو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ مزید اس واقعے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اکثر لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی دیو قامت مخلوق ہیں، مگر یہ صرف قرآن اور حدیث نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ یاجوج ماجوج ہم جیسے عام انسان ہی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو
تو ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے متفقہ حدیث ہے۔ یعنی یہ قوم یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آخر اتنی زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ لوگ زمین پر آئے کہاں سے اور کیسے آباد ہوئے۔ طوفان نوح کے بعد دنیا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، حام، شام اور یافس، کیونکہ طوفان نوح میں حضرت نوح کے ساتھ صرف ان کے 3 بیٹے ہی زندہ بچے تھے۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ، شام سے عرب اور یہود، اور یافس سے ترک یا یورپی یا سفید فام قومیں آگے بڑھیں، اور یاجوج ماجوج کے لوگ حضرت یافس کی نسل سے آگے بڑھے، اور یہ سفید فام قوم ہے۔ یونان میں یاجوج ماجوج کی قوم کو اشکناس کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اشکناس ماجوج کا بھانجا تھا۔ 780 قبل مسیح میں یہ لوگ کوکاف کی پہاڑیوں سے آتے اور جنوب پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ قوم کوکاف اور بحر حضر کے شمال میں آباد تھی۔ وہاں یہ لوگ قابض تھے، ہر راہ گزر یا تاجر سے ٹیکس وصول کرتے۔ یہ لوگ خود کو حضر یا قوم حضر بھی کہتے تھے، اس لیے کیسپین سی کو بحر حضر انہی کے نام پہ کہا جاتا ہے۔ ان کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ موجودہ دور کے روس سے لے کر موجودہ جرمنی تک ہیں۔ یہ قوم بغیر وجہ کے آس پاس کی قوموں پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کرتی اور زندہ بچوں ہوا کو غلام بنا کر لے آتی اور سامان کی لوٹ مار کرتی۔ آسان الفاظ میں یہ ایک شر پھیلانے والی قوم تھی۔ انہی باتوں کی بنا پر دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے ان کا راستہ بند کرنے کی درخواست کی تھی۔ قرآن میں آگے یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ بات غور طلب ہے کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے دروازہ بنانے کی درخواست کی تھی، جبکہ ذوالقرنین نے بند بنانے کی تجویز دی، جس کی خصوصیت پانی کو روکنا ہے، مگر اس کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا۔ دربند اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگ لکڑی کا کام کرنا جانتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کی حکومت میں تانبے اور لوہے کا کام اپنی بلندی پہ تھا، جس کا توڑ یاجوج ماجوج کی قوم نہیں جانتی تھی۔ اس بند کے کئی دروازے موجود تھے۔ آج کے دور میں اس قلعے کی جنوبی دیواریں کافی حد تک مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمالی دیوار کا 80% حصہ آج بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے بعد یہ دیوار دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے 2 پہاڑوں کے درمیان برابر کر دیا، تو کہا اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا، تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اچھا، یہاں آپ کو اپنی ایک بات بتاتی چلوں جس سے شاید آپ لوگ بھی ایگری کریں۔ جب میں چھوٹی تھی تو یہی سمجھتی تھی اور سن رکھا تھا کہ یاجوج ماجوج آج بھی کسی دیوار میں قید ہیں اور وہ اس کو تبھی توڑ سکیں گے جب وہ انشاءاللہ کہہ کر توڑیں گے۔ مگر اب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسان کتنی جہالت میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس کی چھت پر چڑھ کے اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے، اس لیے اس کا توڑ بھی نہ جانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے زمین بوس کر دے گا، میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ آج اس قلعے کے لوہے کے بنے مرکزی دروازوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں، اور جنوبی دیواریں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہوا اور اب یہ قلعہ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا بنایا گیا بند آج بھی قائم ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث میں حضرت زینب بنت حوش سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک ایسی حالت میں تشریف لائے جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہوں، اور پھر فرمانے لگے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شر فتنے پر جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا عروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، مطلب اس بند کی دیواروں میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اسلامی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی فوجیں خلیفہ دوم کے زمانے میں اس طرف آگے بڑھیں اور یاجوج ماجوج کی قوم سے جنگ کی، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں موجود صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں عرب کا بھی ذکر ہے کہ اس فتنے کا پہلا اور زیادہ اثر ان پر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عرب ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں یاجوج ماجوج سے جنگ کی تھی۔ یاجوج ماجوج کو کئی ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، یاجوج ماجوج، گوگ اینڈ ماگوگ، سکیتھینز، اشکنازی، حضر یا قوم حضر۔ عبد الرحمن کے ایک یہودی وزیر حزدئی اور قوم حضر یعنی یاجوج ماجوج کے بادشاہ جوزف کے درمیان حط و کتابت کا بھی ایک ثبوت ملتا ہے۔ حزدئی عبد الرحمن سوئم کا وزیر تھا،
وہ یہ جاننے کا بہت شوق رکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے کسی قبیلے نے کسی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی ہے یا نہیں۔ یہ سوال وہ اکثر اپنے سفیروں سے کرتا رہتا تھا، مگر اسے 944 عیسوی میں ایک سفیر نے بتایا کہ ایک یہودی ریاست قسطنطنیہ سے 15 دن کے آبی سفر کی دوری پر موجود ہے، جسے الحضر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قسطنطنیہ تجارت بھی کرتے ہیں اور بہت طاقتور قوم ہے، اور یہ آس پاس کی قوموں پر حملہ آور بھی رہتی ہے۔ لہٰذا حزدئی نے قوم حجر کے بادشاہ کو خط لکھا اور دریافت کیا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں بہت حیران کن بات خط میں جاننے کو ملی، کیونکہ جوزف نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نسل یافز اور اس کے بیٹے تاگورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے آباء و اجداد میں بولان نامی ایک بادشاہ تھا، جو کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا۔ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہودیت اختیار نہیں کی جا سکتی، بلکہ صرف یہودی کا بیٹا اور بیٹی ہی یہودی ہو سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جس کی مثال ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوان ہے، جس نے یہودی لڑکے سے شادی کی اور عیسائی سے یہودی ہو گئی۔ بنی اسرائیل عرب نسل سے ہیں، اس لیے ان کی رنگت گند میں شمار ہوتی ہے، جبکہ آج کے موجودہ دور کے یہودی سفید فام ہیں، اور یہ اسی بادشاہ بولان کی نسل سے ہیں، جبکہ آج کے یہ سفید فام یہودی خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے ظاہر کرتے ہیں، اور اسی بنا پر یہودی ریاست اسرائیل کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان آیات میں جس بستی کے ہلاک ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ یروشلم ہے، جس پر 2 بار قبضہ ہوا اور یہودی اس قبضے کے دوران در بدر ہو گئے، اور یہاں پلٹ کر نہ آنے سے مراد دوبارہ حکومت نہ قائم کرنا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آج جن یہودیوں نے اسرائیل ریاست کا قیام کیا ہے وہ اسی بولان اور جوزف کی نسل سے ہیں۔ مزید آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے مراد ہے کہ یاجوج ماجوج کا قبضہ زمین کی ہر اونچی سطح پر ہوگا، اور جنگ میں اونچی جگہ پر قبضہ ہونا فتح یاب ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج پہلے سے ہر بلندی پر موجود ہوں گے، اور آج کے دور میں یہ بات ہم سرعام دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہودی دنیا کی ہر اعلیٰ چیز پر قابض ہیں۔ دنیا کے تمام بینکس، مالی وسائل، میڈیا سورسز، فوڈ چینز، کلوتھنگ برانڈ، غرض ہر اونچائی پر یہ لوگ موجود ہیں اور قابض ہیں، اور یہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو ذہنی، نفسیاتی، سیاسی، مذہبی طور پر حملہ کر کے تباہ کر رہے ہیں، اور یہی لوگ اپنے مسیح دجال کے منتظر ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہم آج اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں جنگ صرف میدانوں کی حد تک نہیں رہ گئی، بلکہ اب جنگ گھروں اور ذہنوں کی حدود تک پہنچ چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یاجوج ماجوج کی تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں آپ کو صحیح سمجھ آئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔